خبیر، ایک حکمت والے اور انتہائی خبردار ذات کی طرف سے۔ سورہ ہود کی یہ پہلی آیت ہے اور یہاں سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں اور گزشتہ سبق کے اختتام پر عرض کی تھیں اس کے تعارف کے حوالے سے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ سورہ ہود سورہ یونس کی طرح مکی صورت ہے اور بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سورہ یونس اور سورہ ہود کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے، اور جو روایات مختلف سیرت نگاروں نے اور مفسرین لکھی ہیں اس کے اعتبار سے اس کا جو اگر تعین کے ساتھ کوئی بات اگر کی جا سکے تو وہ یہ ہے کہ یہ 11 یا 12 سن نبوی کو، یعنی نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال اس کا نزول ہوا ہے، اور بالکل یہ آخری گویا ایک مشرکین مکہ کو ایک آخری تنبیہ کے طور پر ہے۔ ویسے تو مکی صورتوں میں 3 پہلو عام طور پر نمایاں ہیں، ایک دعوت ہے اور ایک فہمائش ہے اور تیسری چیز تنبیہ۔ یہ تینوں چیزیں تقریباً ہر صورت میں ملتی ہیں، لیکن یہاں اس صورت کے اندر دعوت انتہائی مختصر ہے، اور اس میں جو فہمائش کا انداز ہے اس میں بھی استدلال کم کیا گیا ہے اور زیادہ زور جو ہے وہ تنبیہ پر دیا گیا ہے، اور اس میں یوں کہہ لیجئے کہ واعظ و نصیحت زیادہ ہے، استدلال کم، اور پھر واعظ و نصیحت کے ساتھ جب تنبیہ کی گئی ہے وہ انتہائی مفصل ہے اور انتہائی مؤثر ہے۔ گویا یہ تنبیہ کی کوئی حتمی اور آخری شکل محسوس ہوتی ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی چھوڑ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی بات پر، آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے اور اس پر عمل کرو، وگرنہ تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یوں جب عذاب کی بات ہوتی ہے تو 6 اقوام کے قصے بالعموم قرآن دہراتا ہے، قرآن کا اسلوب ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی ہم انہی 6 اقوام کا قصہ پڑھائے ہیں، یہاں پہ بھی ان 6 اقوام کا ہی ذکر ہے، اور ایک ساتویں نبی کا ذکر جو میں نے گزشتہ سبق کے آخر پہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بطور نبی کے ہے، نبیوں کے ایک تذکرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، البتہ ان کی قوم کی تباہی کے حوالے سے بہرحال ان کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ جس اعتبار سے باقی 6 اقوام کا ذکر ہے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی عراق سے شام کی طرف، اور بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مصر تک گئے، اور یہ ہجرت کا جو سفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی بڑا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، علاقائی جغرافیائی طور پر بھی اور زمانی اعتبار سے بھی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کو عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا، جو موجودہ اردن میں جس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، ایک سمندر ہے، ایک جگہ ہے، ایک بحیرہ ہے، اس کے کنارے پر یہ بستیاں تھیں، ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ 6 اقوام کی چونکہ تباہی کا ذکر ہے اور یہ آخری تنبیہ ہے، حتمی تنبیہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس صورت نے اور اس جیسی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتھا، ایک روایت ہے کہ مجھے اس ہود نے اور اس مضمون کی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور دوسری روایت میں ان صورتوں کی تفصیل بھی ہے کہ والواقع شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، یعنی سورہ تکویر، سورہ نبا، سورہ مرسلات اور سورہ واقعہ، یہ ساری صورتیں، ان ساری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، تنبیہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الفاظ و معانی پر غور کیا جائے تو قرآن اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اور جس قدر کوئی شخص قرآن کے معنوی طور پر قریب ہوگا اسی قدر اس کا اثر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گویا اس تفکر کے آثار نمایاں تھے
جو آپ کو فکر مندی لاحق تھی کہ اب اس قوم کا کیا بنے گا۔ اور اس کے علاوہ جب 6 اقوام کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اس کے علاوہ 2 حصے، ایک ابتدائیے اور اختتامیے کے طور پر، جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ وہ اللہ کریم نے توحید کا درس دیا ہے۔ قرآن کا جو مقصد نزول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد رسالت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے توحید، اور توحید کی طرف لوگوں کو لانا اور اسی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جانا۔ اس لیے ابتدا میں بھی یعنی آیت نمبر 25 سے تذکرہ شروع ہوتا ہے پہلی تباہ شدہ قوم یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، تو اس سے پہلے کی جو 24 آیات ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے توحید کا مضمون ہی بیان کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو انسانوں کے مختلف رویے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح آخر پہ پھر جو 8واں مضمون ہے آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 124 تک، یعنی تقریباً 24 آیات شروع میں اور 24 ہی آیات آخر پر، 24 یا 25، تو یہ اختتامیہ کے طور پر ایک دفعہ پھر توحید کا درس ہے۔ درمیان میں جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 49 تک، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، اور پھر کس طرح اس کی قوم نے انکار کیا اور پھر کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئی، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے بعد جو قوم عاد تباہ و برباد کر دی گئیں ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 61 سے 68 تک۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی تباہی۔ آیت نمبر 69 سے 83 تک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی دعوت کا اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے، اور اسی میں ضمناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کی تباہی کا ذکر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پہ صرف 3 یا 4 آیات میں ہے اور انتہائی مختصر، جبکہ ہم سورہ یونس کے اندر دیکھ آئے ہیں کہ کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ ایک فرق ہے۔ یونس علیہ السلام، سورہ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے، اور نوح علیہ السلام کا ذکر یا کسی اور قوم کا ذکر جو ہے انتہائی مختصر انداز میں کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انتہائی مختصر انداز میں ہے، جبکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس میں زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے بارے میں پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ یہ متشابہات قرآنی ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم بنائی گئی، ثم فصلت، پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور باخبر رب کی طرف سے۔ اب یہ احکمت جو ہے احکام سے ہے، احکام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گانٹھ کر، مربوط بنا کے، پختہ بنا کے اور جامع کر دینا۔ یہ اس طرح کسی چیز کو گانٹھ لینا، جمع کر لینا، پکا کر دینا، پختہ کر دینا، نمایاں کر دینا، یہ سارے اس کے معنوں میں شامل ہیں۔ احکمت آیات، اس کی آیات جو ہے وہ محکم بھی ہیں، محکم بھی بنائی گئی ہیں، اور اسی طرح مفصل بھی بنائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے محکم کا لفظ سورہ آل عمران کے اندر پڑھا، اس اعتبار سے کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کچھ آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں قرآن حکیم کی اور کچھ متشابہات ہیں۔ وہاں اس کی محکم اور متشابہات کی اس تقابل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پہ محکم کا تقابل کیا گیا ہے مفصل کے ساتھ، کہ یہ آیات محکم بھی ہیں اور مفصل بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ محکم سے مراد یہاں پہ جامع، ویسے تو ایسی ہر چیز کو جو اپنے وجود اور نوعیت کے اعتبار سے جامع ہو اور مفہوم کے اعتبار سے واضح ہو، اس کو محکم کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے بڑی آسانی سے، اور وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی جامع ہو۔
یہاں جب محکم کے لفظ کے مقابل میں مفصل لایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو نوعیتیں ہیں کہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے محکم بھی ہیں اور وہ مفصل بھی ہیں، یا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات مفصل ہیں۔ لہذا مفصل کے مقابلے میں جب ہم محکم کے لفظ کا معنی کا تعین کرنے کی کوشش کریں تو وہ بنتا ہے جامع۔ تو گویا الفاظ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی ساری آیات جو ہیں وہ جامع ہیں، ہر آیت الفاظ کے اعتبار سے جامع ہے، یعنی اور اس کی معنی کی جب بات ہو تو معنی کے اندر ایک تفصیل اتنی موجود ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک معنی کا سمندر ہر آیت کے اندر موجود۔ لہذا لفظی طور پر محکم اور معنوی طور پر مفصل۔ تو الفاظ کے اعتبار سے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اسی کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ محکمتن، ہر آیت محکم ہے فی لفظہا، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اور وہ مفصل ہے، وہ مفصلتن، ہر آیت مفصل ہے فی معناہا، اپنے معنی کے اعتبار سے پورے قرآن کی ہر آیت تفصیل کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ جیسے سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا ہو، دریا کو نہیں بلکہ سمندر کو، اور یہ تو ساری زندگی آپ لگے رہیں قرآن کے آیات کے معنی تلاش کرتے رہیں اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے رہیں تو ایسے ایسے نکات اس میں سے نکلتے رہیں گے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور نہ ہی یہ کبھی پڑھ پڑھ کے پرانا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر ہمیشہ ایک نیونس، ایک نیا پن بھی موجود ہوگا اور ہمیشہ اس کے اندر ایک معنی کی ایک نئی جہت جو ہے وہ نکلنے کا امکان موجود رہے۔ لہذا محکمتن فی لفظہا ومفصلتن فی معناہا، اس اعتبار سے قرآن کامل ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی۔ پورے کے پورا قرآن، یہ گویا قرآن کی آیات کی شان بیان کی گئی ہے دو اعتبار سے۔ لیکن اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ اگر اس کو دو قسمیں سمجھ لی جائیں کہ کچھ محکم ہے اور کچھ مفصل ہے، جیسے میں نے عرض کیا سورہ آل عمران میں محکم کے مقابلے میں لفظ لایا گیا تھا متشابہ، تو وہ معنی کے اعتبار سے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ محکم وہ ہے جس کا معنی نمایاں ہوتا ہے، سامنے سمجھ آ جاتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی چیزیں جامعیت کے اعتبار سے، معنوی لفظی دونوں اعتبار سے محکم ہوگی۔ لیکن جب یہ مفصل کے اعتبار سے، جب وہ مفصل کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جامع ہے اور تفصیل ہے، ایک طرف مختصر ہے اور ایک طرف تفصیلی ہے۔ لہٰذا اس کو جب آپ آیات کی دو قسموں کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ اس ترتیب سے دیکھ لیجئے کہ جو شروع میں اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی مکی دور کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو اس کی آیات کی جو طوالت ہے وہ بھی کم ہے، آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کی صورتوں کی طوالت بھی چھوٹی چھوٹی ہے، یعنی چھوٹی صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں، تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے جامع بھی ہے، مفصل بھی ہیں، لیکن ابتدا کے اعتبار سے وہ مختصر ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیات لمبی لمبی تفصیلی صورتوں میں لمبی لمبی تفصیلی معانی کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لہٰذا اگر یہ زمانی طور پر دیکھیں تو یہ آیات تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے محکم اور مفصل ہے کہ ابتداً چھوٹی چھوٹی اور مختصر آیات ہیں، بعد میں تفصیلی آیات ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، بعد میں تفصیلی اور بڑی لمبی صورتیں ہیں۔ یہاں بقرہ بھی ہے، آل عمران بھی ہے، یہاں پہ سورہ نساء بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے، بعد والی صورتیں لمبی لمبی صورتیں ہیں، شروع والی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لہذا یہ دونوں مفاہیم اپنے وجود کے اعتبار سے درست ہیں۔ تو قرآن کی آیات کی شان بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآنی آیات کی اس طرح سے تقسیم بھی ہو سکتی ہے، ابتدائی آیات اور پھر بعد میں آنے والی آیات، یعنی مکی دور کی آیات اور بعد میں مدنی دور کی آیات۔ ثم فصلت، ثم جو ہے یہ ایک وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا کہ بعد میں جو آئی ہیں، ثم فصلت، پہلے مختصر اور جامع تھیں، محکم تھیں، وہ بھی اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتی تھیں، لیکن بعد میں جو آیات آئیں وہ تفصیل کے ساتھ
اس میں سارے احکام بیان کر دیے گئے، اس میں عقائد بھی بیان کر دیے گئے، اس میں احکام بھی حلال و حرام بتا دیا گیا، انفرادی زندگی کے متعلق، معاشرتی زندگی کے متعلق، سیاسی زندگی کے متعلق ساری تفصیلات اللہ کریم نے بعد میں ثم فصلت پھر تفصیل بیان کر دی گئی۔ من لدن حکیم خبیر آئی کس طرف سے ہیں؟ یہ اس ذات کی طرف سے ہیں جو حکمتیں بھی رکھتا ہے اور جو خبریں بھی رکھتا ہے، جس کے پاس ہر چیز کی خبر بھی ہے، کون کیا ہے، کہاں ہے، اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کا کیا تقاضا ہے، کس وقت کا انفرادی اور اجتماعی تقاضا کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی خبر بھی اس کو ہے، اور پھر کیا ہونا چاہیے یہ ساری حکمتیں بھی اس کے پاس ہیں۔ لہذا جو حکیم اور خبیر ذات ہے وہی ایسا کامل اور جامع ضابطہ دے سکتی ہے کہ جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی جامع ہو اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی مفصل ہو۔ کوئی ذات ایسی ہوگی تو وہی ایسا ضابطہ دے سکتی ہے، جیسے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے ضابطے جیسی کوئی اور کتاب نہیں، اللہ کی کتاب جیسی کوئی اور کتاب نہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے کرکس، یہ ہے خلاصہ اس پوری قرآن کی ساری تفصیلات کا، ساری جامعیت، ساری تفصیل اس نقطے پر مرکوز ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، کسی اور کی عبادت میں نہیں جانا۔ اللہ تعبدوا، یہ کہ تم ہرگز بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت بھی واضح ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مقصدیت بھی واضح ہو گئی۔ فرمایا اصل میرے آنے کا مقصد بھی، قرآن کے نزول کا مقصد بھی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا ہے، اللہ کی عبادیت میں لانا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی مقصد وحید ہے۔ ہر نبی کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا اور اللہ کے قرآن کا مقصد بھی یہی ہے، تورات اور انجیل کا بھی مقصد یہی تھا۔ جو کچھ نازل ہوتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی ایک مقصد تھا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں نہ جاؤ، کسی کی غلامی نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ اننی، اور بے شک میں، لکم منہ نذیر و بشیر، میں اسی کی طرف سے ہوں اور تمہارے لیے ہوں۔ اور حیثیت میری کیا ہے؟ دو حیثیتیں نمایاں ہیں، بشیر و نذیر و بشیر، کہ میں تمہارے لیے انذار کرنے والا، تنبیہ کرنے والا بھی ہوں، وارننگ دینے والا بھی ہوں، اور بشیر، اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر بنا کر نازل کیے گئے۔ کس بات کا انذار اور کس بات کی تبشیر؟ انذار اس بات کا کہ جس نے اللہ کی عبادیت سے انکار کیا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تبشیر اس بات کی کہ جو اللہ کا بندہ بن گیا، اللہ کا غلام بن گیا، اللہ کی عبادیت میں آ گیا، اس کو اللہ نے کن کن انعامات سے نوازنا ہے، اور وہ اللہ کا مقرب بننے کے بعد کون کون سے درجے اور کون کون سی فضیلتیں حاصل کرے گا، یہ تبشیر اور انذار کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حیثیت بھی، منصب رسالت بھی واضح کر دیا، اور منصب رسالت کا مقصد بھی واضح کر دیا، کہ کتاب کے نزول کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہاری طرف انذار کرنے والا اور بشیر یعنی بشارت دینے والا۔ ابھی دیکھیں بشیرم و نذیرا، بالعموم بشارت کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اسوہ ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیے تو تبشیر کا پہلو نمایاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں بھی تبشیر کا پہلو نمایاں ہے۔ بشروا ولا تنفروا، بشرا ولا تنفرا، یعنی خوشخبری دیجیے، ہمیشہ خوشخبری کی بات کیا کریں۔ اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا بنا کے بھیجا تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نرم خو تھے،
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ تبشیر کا پہلو تھا. آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ محض ڈرانے والے سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے اور سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ ڈر جاتے، لوگ دور چلے جاتے. تو عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلو تبشیر ہے، اور آپ کی تعلیمات کا بھی نمایاں پہلو تبشیر ہے، لیکن ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوتی ہے، تبشیر سے نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز بھی انذار سے فرمایا. آپ نے کوہ صفا پہ اکٹھا کر کے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو سب نے کہا تھا بات مان لیں گے. اور کوئی لشکر چھپا ہو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے، انذار اور وارننگ کی بات. اور جب ان کو بلایا گیا تھا تو یا صباحا کہہ کے بلایا گیا تھا، اور یا صباحا کا معنی یہ ہے کہ کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہ لشکر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت لوگ حملہ کرتے تھے. صبح کا وقت عربوں کے ہاں حملے کے مترادف قرار پایا، لہذا یا صباحا کی صدائی اس بات کی علامت تھی کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. جب لوگوں نے بھانپ لیا، جانچ لیا، مان لیا کہ ہاں خطرہ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، اور بڑے خطرے سے خبردار کر رہا. اور بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی اور پھر خاص طور پر آخرت میں تمہارے لیے پھر جہنم ہے. اور اس خطرے سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار ہی سے کی ہے. اور جب مشن کی پہلی وحی آئی ہے، ایک تو پہلی وحی وہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اقرا سے جو آغاز ہوا، تو وہ تو پہلی وحی ہے کہ آپ کو نبوت کی اطلاع دے دی گئی، آپ کو وہ بنیادی تصور سمجھا دیا گیا، آپ کو مقصد زندگی بتا دیا گیا، اور آپ کو یہ باور کرا دیا گیا کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. لیکن جب اس کا عملی آغاز ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبلی اوڑھ کر لیٹنے والے، کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، مشن کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا اٹھو اور کیا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ وبشر، قم وبشر، اٹھو اور لوگوں کو بشارتیں دینا شروع کر دو، نہیں، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو انذار کرو، ان کو وارننگ دو، ان کو تنبیہ کرو کہ لوگوں تم کدھر جا رہے ہو، جس طرف تم جا رہے ہو یہ رستہ بڑا غلط ہے، اس رستے کو چھوڑنا پڑے گا. اگر اس رستے کو نہیں چھوڑو گے تو انتہائی خطرناک منزل تمہارے سامنے ہے. یہ وارننگ، یہ انذار، کوئی شخص اگر غلط طرز عمل پر ہو، اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، اگر کسی قوم کے اندر آپ نے دعوت کا آغاز کرنا ہو، اگر کسی قوم میں جا کے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، اس کا غالب پہلو تو تبشیر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ابتدائی پہلو تبشیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابتداءً انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ابتدا اگر آپ تبشیر سے کریں گے تو تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ دیر ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا. پہلی تو بات ہے کہ ڈائریکٹلی پہلی دفعہ اثر کرتا ہی نہیں. پہلی دفعہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ خطرے سے خبردار کرنا اثر کرتا ہے. خطرہ پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، ہمیں کوئی کہے کہ اس سے اچھا درس قرآن حکیم کا کسی اور آڈیٹوریم میں ہو رہا ہے، کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے، تو ہم 1000 دفعہ سوچیں گے کہ چلے اچھا ہوگا، کتنا کا اچھا ہوگا، تو چلے یہ بھی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی کسی خطرے سے خبردار کر دے کہ یہاں جو کام تم کر رہے ہو، یہاں انتہائی کوئی خطرناک واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے، تو اس کے بعد نہ درس دینے والا رہے گا اور نہ درس سننے والے رہیں گے، اگر خطرے سے خبردار کر دیا جائے. لہذا تبشیر انسان کے اوپر براہ راست اور اولین اثر نہیں ڈالتی اور قوت عمل کو ڈائریکٹ تحریک نہیں دیتی، اس کے اندر تقویت ضرور ملتی ہے
اور پھر تاثیر کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں جو تنظیمیں صرف بشارت کا کام کر کے لوگوں کو دین کی طرف لا رہی ہیں، جو ہی وہ واپس اس ماحول میں جاتے ہیں تو وہ اس ماحول کے اندر جا کے وہ پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، اور تبشیر کا رنگ زیادہ دیر پکا نہیں رہتا۔ جو چیز پکا اور پختہ رنگ اختیار کرتی ہے وہ انذار ہے، وہ خوف ہے۔ اگر دل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کیونکہ زندگی بدلتی ہے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ اگر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو بس اسی سے زندگی بدل سکتی ہے۔ رہ گئی تبشیر، جنتوں کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ، میٹھی میٹھی سنتوں کا ذکر، یہ انسان کے لیے تشویق کا باعث تو بنتا ہے، شوق اور رغبت کا باعث تو بنتا ہے، لیکن کوئی گہرے اثرات نہیں رکھتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ والی خاتون اور وہ اس کی جس کی ماں پانی میں، دودھ میں پانی ملا رہی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین کا کوڑا بڑا سخت ہے، اپنی ماں کو منع کر رہی تھی کہ پانی نہ ملاؤ، امیر المومنین کا کوڑا بڑا سخت ہے۔ تو اس نے، ماں نے کہا تھا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، تو وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گشت کرتے ہوئے اسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ امیر المومنین کا کوڑا بڑا سخت ہے، وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس نے امیر المومنین کو بنایا ہے اور امیر المومنین کا کوڑا بنایا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا نہ کرو۔ یعنی دل میں کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا۔ بس وہ اللہ کا خوف دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مورخین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں اس بچی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 لوگ ایسے پیدا کیے ہیں، 70 اولیاء ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے اس علاقے کے اندر اللہ کے دین کی وجہ سے واقعتاً ایسی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے دین کا نفاذ اس طرح سے کیا ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے رہے۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو تاثیر تھی اللہ کے خوف کی تاثیر تھی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ اسی خاتون کی اولاد میں سے تھے۔ اور وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جن کو جب کبھی کہا جاتا کہ حالات کیا ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، سڑکیں بننے والی ہیں اور نالیاں بننے والی ہیں، راستے خراب ہو گئے ہیں، فنڈز کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتے کہ راستوں کو عدل سے بھر دو تو خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کو جب معاشرتی طور پر اور داخلی طور پر عدل نصیب ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے امن نصیب ہوتا ہے، اور ان مادی چیزوں سے امن نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ انذار اور تبشیر کا جب آپ مقابلہ کریں تو غالب پہلو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تبشیر ہی کا ہے، لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہو سکتی، ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوگی۔ اور چونکہ مکے والوں کو جب فانذر کہا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ابتدا تھی، اور جب یہ نذیر و بشیر یہ سورہ ہود نازل ہو رہی ہے تو اس میں بھی گویا ابتدائی دعوت کا جو حتمی مرحلہ تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا، لہذا یہاں بھی انذار کو اولیت دی ہے۔ نذیر کو اللہ کریم پہلے لائے ہیں، بشیر کو اللہ کریم بعد میں لائے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بشارت اور تبشیر کا رنگ نمایاں ہے، زیادہ غالب پہلو ہے، اور انذار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کم ہے۔ لیکن جو بگڑے تگڑے ہوتے ہیں ان کو تبشیر فائدہ نہیں دیتی۔ وہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے۔ اور لوہا کیوں نازل کیا ہے؟ لوہا اس لیے نازل کیا ہے کہ اکیلی کتاب فائدہ نہیں دیتی، ساتھ ڈنڈا بھی ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کسی نے لکھا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، اور ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں۔